حسن نثار صاحب، یہ ایران امریکہ جنگ کو تاریخ کس طرح دیکھے گی؟ صرف ایک علاقائی تنازع کے طور پر یا ایک نئے عالمی نظام کے آغاز کے طور پر؟ دونوں. اور آپ نے کہا ہے، میں نے بھی کہیں پڑھا ہے، اسپینش پرائم منسٹر کا جو مشورہ ہے، تو چین کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. چائنیز وزڈم کے پیرالل کوئی چیز کم ہی نظر آتی ہے پرانے گریکس کے علاوہ. سو چائنا جب جو ضروری سمجھے گا کر گزرے گا، پہلی بات. اور دوسرے، مجھے یقین ہے کہ another 2.5 ٹرمپس امریکہ کی سپر پاور بھی اس سے پہلے کی سپر پاورز کی طرح قصہ پارینہ بن جائے گی، اور یہی تاریخ عالم کا سب سے بڑا سبق ہے. یہ متھ ہے جس میں دراڑیں پڑنی شروع ہو گئی ہیں، اور امیج ہی ہوتا ہے، پرسیپشن ہی ہوتی ہے، کوئی سپر پاور شار نہیں ہے. اب کہانی ختم ہے. چلیں، آپ نے چائنیز وزڈم کی بات کی ہے، کیا ہم ابھی کہہ سکتے ہیں کہ چین کی جو خاموش حمایت ہے وہ ایران کی ایک نئی سفارتی طاقت بھی ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے. ٹھیک ہو، اینڈ وائس ورسا. درست. ٹھیک. رضا رومی صاحب، چائنا کے اوپر وزن ڈال رہی ہیں دوسری قومیں، یا امریکہ سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کر رہی ہیں کچھ طاقتیں، اور امریکہ بھی ناراض ہو رہا ہے. کیا ایک نئے عالمی ثالث کے طور پر دوسرے ملک دیکھنا شروع ہو چکے ہیں، یا چین کا ابھار یہ بتا رہا ہے، یا صرف طاقت کے خلا کا وقتی فائدہ ہے، یا وقتی طور پر لگ رہا ہے کہ یہاں سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے، واقعہ یوں ہے کہ اس میں تو کوئی اب شک کی گنجائش نہیں ہے کہ امریکی جو ایک سول سپر پاور کا تصور تھا کمیونزم کے خاتمے کے بعد 1990 کی دہائی اور اس کے آگے، یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ دنیا یونی پولر دنیا بن چکی ہے، وہ تصور بھی اب پاش ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف چین بلکہ دیگر اور بہت سے ممالک ایسے ہیں جو کہ ریجنل سطح کے اوپر ابھر کر ایک ریجنل پاورز بن رہے ہیں. اس لیے دنیا ملٹی پولر سسٹم کی طرف بڑھ رہی ہے، جس کے ابھی رولز یا اس کا جو کنڈیشنز ہیں وہ ابھی طے ہونا باقی ہے، کیونکہ ایک نئی دنیا تعمیر ہو رہی ہے اگر اس کو مختصراً کہا جائے. تو اس پورے اسی لیے چین سے یہ توقع کی جاتی ہے، بہت سے ممالک یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک زیادہ پرو ایکٹیو رول ادا کریں، کیونکہ یہ 20ویں صدی میں جو کولڈ وار کا ایک پورا لیگیسی ہے کہ اس میں دو بڑی پاورز ہوتی ہیں اور ان کے وہ بیلنس رکھتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اور چیک رکھتی ہیں. اسی طرح جیسے کہ آج امریکی پاور کے اوپر کوئی خاص چیک نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جا کے ایران پہ حملہ کر دیا اور کوئی نہ اقوام متحدہ روک سکا، نہ کوئی اور ملک اس کو اپوز کر سکا، اور ابھی معاملہ اس یوں ہے کہ پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے. تو غالباً یہ ان کا اشارہ تھا اسپینش پی ایم کا. خود پاکستان میں بھی ہماری بہت زیادہ یہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، مگر دیکھیے ہمیں یہ ضرورت ہے سمجھنے کی کہ چین جو ہے وہ کولڈ وار کی ریپیٹیشن نہیں چاہتا، اور وہ 20ویں صدی کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو دہرانا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کی ایک الگ سوچ ہے مستقبل کے حوالے سے. سب سے پہلے تو چین کا جو فوکس ہے وہ اپنی معیشت کے اوپر ہے کہ کس طرح سے چین کی معیشت جو ہے اس کو مزید مضبوط کر کے دنیا کی نمبر 1 معیشت بنا کر، اور پھر ان کے پاور کا کانسیپٹ ہی فرق ہے، اور اس کو پروجیکٹ کس طرح کا کرنا. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ کوئی ایسے پچھلے 40 سالوں میں دیکھ لیجئے کہ کسی ایک تنازع کے اندر چین انوالو نہیں ہے. ہندوستان کے ساتھ تھوڑی بہت ان کی ہوئی ہیں جھڑپیں، لیکن بہت محدود پیمانے پر، کوئی جنگ کا آغاز نہیں کیا چین نے. دوسرا یہ کہ اس وقت چین امریکہ کو یہ غلطیاں کرنے دے رہا ہے، کیونکہ اس سے بہتر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا غریب غلطی پہ غلطی کیے جائے اور اس کا نقصان اٹھائے تو آپ ہی کو فائدہ ہے. تو یہ دوسرا ایک بہت بڑی چیز ہے. اور تیسرا، چین کی یہ بھی ایک پالیسی ہے کہ وہ براہ راست ملوث ہونے کے بجائے کسی بھی بین الاقوامی تنازع کے اندر وہ اپنے جو اس کے حلقہ اثر میں ممالک ہے، جیسے کہ پاکستان ہے فار ایگزامپل، وہ کہہ سکتے ہیں کہ چین اپنی طاقت پہ زیادہ کام کرتا ہے.
چین اہم معاملات پر زیادہ مؤثر کردار ادا کرے، اسپینش وزیر اعظم۔ امریکہ کی عالمی قیادت کمزور ہو رہی ہے، مغربی اخبارات مطالبہ، تجزیے یا واقعی نئے عالمی نظام کی پیش گوئی۔ زیغم صاحب، بریک سے پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ بڑی طاقتیں امریکہ کے ساتھ بیٹھیں، اس معاملے کا حل تلاش کریں، مگر طاقتیں امریکہ سے بھاگ رہی ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں، ساتھ دینے کو راضی نہیں ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے عائشہ، جب ایک دور ختم ہو رہا ہوتا ہے اور نیا دور ابھی تک سامنے نہیں آیا ہوتا، اس نے جنم نہیں لیا ہوتا، تو بہت مشکل دور ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کے جو مختلف مراحل ہوتے ہیں وہ بھی جب دو ادوار کے درمیان میں ہوتے ہیں تو اینتھروپولوجی میں اس کو کہتے ہیں لیمینالٹی، اور وہ بھی ایک بہت ڈینجرس دور ہوتا ہے، بٹوین اینڈ بٹویکسٹ۔ اب پرانے دور کی آپ نے بات کی، دیکھیے پرانے دور کا جو نظام تھا جس کو رول بیسڈ آرڈر کہتے ہیں، وہ کس چیز پر کھڑا تھا؟ اداروں پر اور قوانین پر۔ اداروں کا آج کیا حشر ہو چکا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز جو امن عامہ کو گارڈ کرنے کے لیے دوسری جنگ عظیم کے بعد نئی جنگوں کو روکنے کے لیے بنا تھا، اور بہت سی جنگیں اس نے روکی، اور اس کے بہت سے ادارے جنہوں نے پولیو ختم کی، ترقی کے لیے کام کیا، ریسرچ کے لیے کام کیا، لیبر کے انہوں نے قوانین بنائے، کیا کچھ نہیں کیا، مکمل irrelevant کر دیا گیا ہے بائی ہوم؟ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جس کا سب سے بڑا رول تھا بنانے میں۔ نیٹو اپنا ادارہ خود مل کر تحفظ کے لیے بنایا، پھینک دیا۔ ورلڈ بینک کتنا اگنور کیا جا رہا ہے، آپ دیکھیے ورلڈ بینک جو مختلف ملکوں کے درمیان میں معاہدوں کا پاسبان تھا، آج بھارت نے سنتاس معاہدہ اٹھا کر پھینک دیا، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ خود امریکہ، اب دوسری بات، بین الاقوامی قوانین، کہ قوانین کو پہلے کم از کم لپ سروس تو کی جاتی تھی نا، کہا تو جاتا تھا، کم از کم کمزوروں سے ہی منوایا جاتا تھا قوانین کو۔ قوانین کو اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ امریکہ بہادر جنگیں کرنے نکلتا ہے تو وہاں کے بادشاہ سلامت اپنی کانگریس سے اجازت نہیں لیتے۔ یونائٹڈ نیشنز کو تو چھوڑیں، یونائٹڈ نیشنز کو تو انہوں نے عراق کی جنگ سے ہی پوچھنا چھوڑ دیا۔ اور اب یاد آ رہا ہے قانون کہاں یاد آ رہا ہے؟ جب ہرمز بند ہوا ہے، ماشاءاللہ آپ نے غیر قانونی جنگ مسلط کی اس ملک پر، آپ غیر قانونی آج ناکہ بندی کر رہے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں کہ تم قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ ٹھیک ہو گیا، سبحان اللہ، مطلب کیسے یہ قانون کے محافظ ہیں۔ دیکھیے اب گوئنگ فارورڈ یہی طریقہ ہے کہ دنیا جو دوسری گریٹ پاورز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اس امریکہ کو بیلنس کرے تاکہ نیا نظام وجود میں آ سکے۔ ٹھیک ہو گیا، پرانے نظام کے جو ایلیمنٹس اہم ہیں ان کو آگے لے کر چلیں اور نئے نظام کے نئے ایلیمنٹس اب بنائیں۔ ٹھیک ہو گیا، درست ہے۔ شہزاد چودھری صاحب، دی گارڈین اور دی اکانومسٹ جیسے بڑے اداروں کی جانب سے اسے امریکہ کی اسٹریٹجک شکست قرار دینا کیا واقعی ایک تاریخی موڑ کی نشاندہی ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر امریکہ اپنے کارڈ صحیح نہیں کھیلے گا تو پھر واقعی اسٹریٹجک شکست دوچار ہو جائے گا، اور مجھے لگتا یوں ہے کہ وہاں پر اپنے جو کارڈز ہیں وہ صحیح کھیلے نہیں جا رہے۔ اس کو اس سائڈ پہ چھوڑتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی ملک کی طاقت کا اندازہ رکھتے ہیں دنیا کے نظام کے اندر تو اس کو نیشنل پاور پوٹینشیل کہتے ہیں۔ تو کسی بھی ملک کا نیشنل پاور پوٹینشیل جو ہے وہ 5 اجزاء پہ ہوتا ہے، اس کے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے حساب سے آج بھی امریکہ دنیا کی واحد بڑی تسلیم شدہ طاقت ہے، لیکن وہاں کی جب لیڈرشپ جو کہ اس کا حصہ انفارمل ہوا کرتا ہے نیشنل پاور پوٹینشیل کا، وہ اس قسم کی ہو جو کہ اپنے معاملات اور اپنے جو ججمنٹ ہے وہ اتنا فالٹی ججمنٹ لے کے چل رہی ہو، تو اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی طاقت بھی زیر ہو جاتی ہے اور زائل ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس کو چھوڑتے ہیں۔ ایران کی جنگ صرف ایران کی جنگ نہیں تھی، ایران والی جنگ یہ ایک پینڈوراز باکس تھا۔ اس نے پورا نظام جو تھا اس کو کھول کے رکھ دیا اور اس کے چیتھڑے اڑا دیے۔ کیا کیا ہوا؟ پانیوں کا نظام، اور میں انٹرنیشنل واٹرز کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد ٹریڈ جو کہ ان کے اوپر چلا کرتی تھی، دونوں ہی اس کی زد میں آ گئے۔ یعنی پانیوں کا نظام بالکل کھل کے کوئی اس کا کوئی والی وارث نہ رہا، ایسا لگا جنگل کا قانون ہے وہاں پہ۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو معاملہ ٹریڈ کا ہے، ٹریڈ تو رک گئی ہر طرف سے۔ اب آپ کی تکلیف ہم پہلے اس کے حصے میں بات کر چکے۔ اسرائیل ایک بڑا گریٹ اسرائیل بنانا چاہتا ہے۔ خلیجی ملکوں کی جو سیکیورٹی کا نظام ہے یا ان کی سوچ کا وہ کسی ایک ملک کے تابع ہونا چاہیے۔ اب یہ گریٹر اسرائیل اور خلیجی ممالک کا جو معاملہ ہے، یہ ظاہر ہے کہ کتنی بڑی ایک لہر ہے
जियो पोलिटिकल थिंकिंग के अंदर कि यहाँ पे भी किसी को बैठ के फैसला करना चाहिए कि मुल्कों की हदूद और सोचने की हदूद कहाँ तक मुमकिन है। वो जो कवानीन जो कंट्रोल करते थे आपकी सोच को, वो कहाँ पे वापस लागू होंगे। तीसरी चीज, ये जो आपने जौहरी हथियारों के ऊपर क्या, यानी ये एक ऐसी चीज थी जो कि आप, यही एक निजाम था जो कि अभी तक ठीक चल रहा था, आज वो ओपन हो गया मुकम्मल तौर पे। ईरान कहता है मेरा हक है जौहरी हथियार बनाना, आप मुझे कैसे रोक सकते हैं। तो एनपीटी की एक हैसियत क्या है, आईएईए का रोल क्या है, ये चीजें। तो जब आपने इन सब चीजों को ही इकट्ठा वापस लाना है, एक रूल बेस्ड ऑर्डर के अंदर लेके आना है, क्योंकि एक निजाम के तहत ही दुनिया चलेगी ना, तो जब उसको लेके आना है तो आपको सबको मिलके बैठना पड़ेगा। वहां पे ट्रंप हो या बाइडेन हो या अमेरिका हो, इन सब मुल्कों को बैठ के उस मुल्क के साथ, और बाकी तमाम ममालिक को बैठ के, एशिया, अफ्रीका, खलीजी ममालिक, ये सब लोगों को मिलके, यूरोप के साथ मिलके ये निजाम बनाना पड़ेगा, इसको रीइंफोर्स करना पड़ेगा, बेहतरी लानी पड़ेगी और क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि जो नहीं करेगा उसके साथ फिर किस किस्म का तरीकाकार इख्तियार किया जाए। दुरुस्त हो गया जी। दोबारा से एक रूल बेस्ड ऑर्डर की तलाश। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हसन निसार साहब और अजहर रूमी साहब से बात करें।